کریم، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو گئے تو ہمارے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ۔ روزی تو ہم تمہیں دیں گے، رزق کے ہم مالک ہیں، تم نے ہماری عبادت کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ خود انسان کو فرما رہے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، ابن آدم تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ املأ صدرک غنی، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیرا فقر دور کر دوں گا، وإلا تفعل ملأت یدک شغلا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا پھر پریشانیاں، مصائب، تکالیف تجھے گھیرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جب انسان اطاعت کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں 7 نسلوں تک جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، انی اذا اطعت رضیت، جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے میں راضی ہوتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں پھر برکتوں کو نازل کرتا ہوں۔ وانی اذا عصیت غضبت، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میری لعنت برستی ہے، وہ بھی 7 نسلوں تک جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی روزی کا تو پہلے سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 40 یا 45 دن گزر جاتے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اشقی ام سعید، اللہ یہ جو بچہ اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت؟ فیکتبان، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا جاتا ہے، اذکر او انثی، اس گھر میں جو پیدا ہونے والا ہے یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ فیکتبان، اس کو لکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد لمبی حدیث کے بعد خلاصہ یہ کہ فیکتب عملہ واجلہ ورزقہ، اس کا عمل، اس کا دنیا میں پھرنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، اس کی روزی جو ہے اللہ نے وہ لکھ دی ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اللہ پہ ایسا توکل کرو جیسے یہ پرندے توکل کرتے ہیں۔ یہ اللہ پہ توکل کر کے صبح کے وقت نکلتے ہیں اور ان کے پوٹے پیٹ خالی ہوتے ہیں، جب شام کو لوٹتے ہیں ان کے پیٹ اور پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیبی خزانے سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم نے اپنے یقینوں کو دنیا سے، مخلوق سے ہٹا کے، چیزوں سے ہٹا کے، مال ملک سے ہٹا کے ایک اللہ کی ذات پہ لانا ہے۔ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے۔ ہمارا یقین دنیا سے ہٹ جائے، مال ملک سے ہٹ جائے، چیزوں سے ہٹ جائے، کیونکہ ہمارے خالق مالک رازق اللہ ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں کھلا رہی ہے، اللہ پاک کی ذات ہمیں پلا رہی ہے، اللہ پاک کی ذات سے سب کچھ ملتا ہے، اللہ پاک کی ذات عزت ہے۔ اللہ پاک کی ذات کا علم بہت وسیع ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ في ظلمات الارض، اللہ فرماتے ہیں جو درخت سے پتا زمین پہ گرتا ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ وہ پتا زمین سے جب درخت سے زمین پر گرتا ہے، کتنے بل کھا کر، کتنے وہ چکر کھا کر، کتنے بل کھا کر زمین پر گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے۔ اس پتے کو کون سا جانور کھاتا ہے، وہ جانور مسلم کا ہے، کافر کا ہے، وہ درخت مسلمان نے لگایا تھا یا کافر نے لگایا تھا، اس درخت کی کتنی لمبائی ہے، کتنی موٹائی ہے، اس درخت کی کتنی شاخیں ہیں، کتنے پتے ہیں، کہ وہ درخت، اس درخت کو کون کاٹے گا اور وہ کہاں جائے گا، کس کا فرنیچر بنے گا، کس گھر میں جائے گا، یہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ ہر چیز کے علم کو جانتے ہیں، ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتے ہیں اور دلوں کے اٹھنے والے خیالات کو جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ فرمارے ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اے نبی
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جب میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں، میں ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں اور ان کی باتوں کو سنتا بھی ہوں اور ان کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شارخ سے زیادہ قریب ہیں، اس کا یقین دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یقینوں کی تبدیلی، ہم نے اپنا یقین اللہ کی ذات پہ، اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ جب اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک کی ذات ہمارے ہر مسئلے کو حل کریں گے۔